کریٹو کے اندر آپ کہہ لیں جو کچھ، پھر اس کا جو ہے وہ گیسٹ کوآرڈینیٹر، اس کا لوکیشن کوآرڈینیٹر، اس کا آڈینس کوآرڈینیٹر، سب کچھ میں ہوں. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی تھی کہ ان کو ایک گلومی پکچر یہ بھی ہے کہ بہت سے آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو جنرلائز دس، لیکن السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید. آپ کے سامنے مختلف پوڈ کاسٹ لے کے آئیں گے، کن مسائل کو اجاگر کریں گے، کن مسائل کے حوالے سے آپ کو ہم آگاہ کریں گے. ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے بہت ہی معروف اینکر پرسن، بلکہ پاکستان کے معروف اینکر پرسن. کراچی کا حوالے اس لیے دیا کیونکہ کراچی سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا سن 2003 میں، اور آج 2026 ہے. اراؤنڈ 23 سال کی ان کی میڈیا کے اندر کی خدمات ہیں، اور صرف میڈیا کے اندر کی خدمات نہیں ہے، سماجی خدمات بھی ہیں، اور یہ ایک انٹرپرینور بھی ہیں. اور نوجوان جو ہیں کراچی کے، ان کے لیے انہوں نے ہمیشہ سے کام کیا. بیوی خود بھی نوجوان ہے، ہی از آلویز چارمنگ پرسنالٹی، اور ایک طرح سے ہماری خوش نصیبیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے 2005 میں انہوں نے ایک ریولیوشنائز کیا اور ایک کانسیپٹ کو کہ وہ بچے کہ جو ڈبیٹس کرتے ہیں ان کو ایک سیاسی فہم دینے کی ضرورت ہے. مشرف صاحب کے دور میں اس کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہوا. پھر ایک ریکگنیشن ملی، پھر مختلف ٹی وی چینلز میں انہوں نے کام کیا. بزنس پلس میں انہوں نے جو ہے کریئر کا غالباً میڈیا سے وہاں سے شروع کیا. پھر آج ٹی وی میں 2010 میں یہ گئے وہاں پہ، اور پھر روڈ شوز بھی کیے بہت سے حوالوں سے. انفرٹینمنٹ اور کرنٹ افیئرس کا ایمالگیشن آپ کہہ سکتے ہیں، مکسچر جو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ لے کے آئے. اور 15 سال سے وہ 12 سال تک آج ٹی وی سے منسلک ہوئے. ابھی وہ جی ٹی وی کے اندر کام کر رہے ہیں، اور ان کی بہت ہی مشہور وائرل کلپس آپ نے دیکھی ہوں گی شہباز زیدی صاحب کے ساتھ، جو فارمر ایف بی آئی چیئرمین ہیں، ان سے ساتھ ان کی گفتگو رہی. پھر کراچی کے مسائل پر جو ویڈیوز کرتے ہیں وہ بھی ملین ویورشپ کو کراس کر جاتی ہے. اور اس وقت ان کا سب سے بڑا جو ٹریڈ مارک کام جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ میڈ ان پاکستان، یعنی یہ کہ 2022 میں اس کو انہوں نے لانچ کیا. جتنے بھی کارپوریٹ سیکٹرز ہیں اور جتنے بھی پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ ایک طرح سے دنیا بھر میں جو ہے ان کو پیش کرتے ہیں. اور ابھی ان کے مختلف سیمینارز، مختلف کانفرنسز امریکہ، یو کے، اور غالباً دسمبر کے اندر بھی سعودی عربیہ کے اندر ہوں گے. تو بہت ساری چیزوں سے یہ ورسٹائل پرسنالٹی اور بہت ہی انرجیٹک پرسنالٹی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان جعفر صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ آپ کا اتنا خوبصورت انٹرو کرانے کا. تھینک یو ویری مچ. آپ ڈیزرو کرتے ہیں اس میں سے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. مجھے معلوم ہے آپ کی مصروفیات بہت ہیں. سر 23 سال کا سفر رہا ہے آپ کا، غالباً اس سے بھی زیادہ کا. میڈیا سے مایوس ہو چکے ہیں یا ابھی مایوسی ختم ہو چکی ہے آپ کی؟ دیکھیے، میڈیا ایک ساری بات ہے، یا کوئی بھی کسی بھی پروفیشن میں جب جاتا ہے تو وہ پیشن کے لیے جاتا ہے. ہم جب اسکول لائف میں ڈبیٹر تھے تو ہماری بڑی خواہش تھی ٹی وی پہ آنے کی. اور اس وقت کراچی کے جو ڈبیٹرز تھے ہم سب پی ٹی وی کے باہر کھڑے ہوتے تھے. ہماری وہ ایج تو نہیں تھی کہ میٹرک کے بعد یا انٹر کے بعد یا ایون بیچلرس کے سٹارٹس میں ہی کہ ہم ٹیلی ویژن پہ آ جائیں. اصولی طور پہ تو ہمیں اپنا بیچلرس کرنا چاہیے تھا، ماسٹرس کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک کریز تھا کیونکہ ڈبیٹر تھے، کمپیئرنگ کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے اس دور میں جو سوشل ایونٹس ہوتے تھے اس میں یعنی ایک دن میں کوئی 6 ایونٹ ہوتے تھے جس میں ہم کمپیئرنگ کر رہے ہوتے تھے. تو ہم چاہتے تھے ٹیلی ویژن پہ آ جائیں. پی ٹی وی پہ کا ایک ہی چینل تھا، تو وہاں تو خیر چانس نہیں ملا، اور نہ ملتا تھا، بہت مشکل کام تھا وہاں چانس ملنا، اور ینگ ایج بھی تھی. لیکن جب پرائیویٹ چینلز آئے، اے آر وائی اور انڈس ویژن، تو وہاں سے پھر اسٹارٹ کیا. اسٹارٹ میں نے ایک بچوں کے پروگرام سے کیا، اے آر وائی سے. دین جو یوتھ شو جو میرا فیمس ہوا وہ انڈس ویژن پہ کیفے ویژن تھا. تو وہ بس کبھی نہ پیسوں کے بارے میں سوچا، نہ کبھی یہ سوچا کہ یہ ہم کوئی اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی رچ ہونا ہے. بس ایک کریز تھا اس پہ کرتے چلے، اور وہ کریز آج بھی موجود ہے. ایسا نہیں کہ آج نہیں ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ایک سفر طے کرنے کے بعد تھوڑی سی میں کہوں گا کہ یہ سوچتا ہوں میں کہ پاکستان میں چیزیں بڑی نہیں ہوتی. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اندر کہیں کوئی شو شروع ہوتا ہے، وہ شو کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے دنیا میں. ہم دیکھتے ہیں کوئی جو ہے فلم ہے، اس کا بجٹ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. ہمارے بجٹس نہیں بڑھ رہے، کیا کہہ رہے ہیں ہمارے جو ہے وہ نہ ہم ایون سیلریز نہیں بڑھ رہی لوگوں کی، نہ ہم ٹیکنیکل لوگوں کو ہمارے چینلز پیسے دے رہے ہیں، نہ آن ایئر کے جو فرنٹ پہ لوگ آتے ہیں ان کو جو ہے صحیح جو ہے پیسے دے رہے ہیں. تو اس مہنگائی کے دور میں میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور ظاہری بات ہے کہ بس آدمی اپنے شوق میں ہی کر لیتا ہے جو کر لیتا ہے. تو آپ کو الٹرنیٹیو کچھ سورسز کرنے پڑتے ہیں میڈیا کے اندر، تو آپ کی گاڑی چلتی ہے کہ جناب شوق بھی پورا ہو رہا ہے اور گھر بھی چل رہا ہے. ہاں، مطلب شوق آپ کو یہ اس میں اس وقت اس پروفیشن میں آنے کے لیے آپ اس کو ایک شوق سے ہی گردانیں گے. ہاں، مطلب یہ کوئی مطلب
اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مستقل مزاجی والا کام ہے کیا؟ دیکھیں یہ ایک وہ ہے کہ جناب ایک بال پہ چھکا لگ گیا تو بہت کچھ ہو جائے گا. کوئی بندہ اچانک عاطف اسلم بن جائے تو ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. کوئی اتنا بڑا اسٹار بن جائے تو پھر تو اس کا پروفیشن ہے. لیکن رضوان صاحب ڈیجیٹلائزیشن کے بعد سے چیزیں کچھ تبدیل. اچھا بہت سے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو الیکٹرانک میڈیا میں تھے, پہلے پرنٹ میں تھے, پھر الیکٹرانک کی جگہ لی, اب وہ الیکٹرانک سے ڈیجیٹل میں آ کے ٹرانسفارم نہیں ہو پا رہے. یعنی یہ کہ ڈیجیٹل کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے حوالے سے اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کر پا رہے, اس وجہ سے ان کو نقصان بھی ہو رہا ہے. یعنی قصہ مختصر وہ یہ کہنا, مطلب جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی میڈیا میں جاب سروائیول ہو سکتی ہے اگر ہم ماڈرن تقاضوں کے تحت چلنا چاہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ سوشل میڈیا ایک بالکل الگ دنیا ہے آف کورس. اب جو لوگ خاص طور پہ جیسے میں نے اسٹارٹ کیا انٹرٹینمنٹ سے, میں انٹرٹینمنٹ چینل میں کام کرتا تھا نا, تو میرے اندر وہ ایک نفسیات کے اندر ہے. میں آپ کے پاس ہی بیٹھا تو میں نے سوچا کہ میں یار کچھ پفنگ کر لوں, ٹھیک ہے, لیکن وہ میں نے کی نہیں, الگ بات ہے. میں نے سوچا, لیکن میں نے آتی کہا آپ کو نا, یہاں پہ میرے بیگ میں موجود تھی, ٹھیک ہے. میں نے سوچا کہ لائٹ جو ہے جناب کیسی ملنی چاہیے, چیزیں کیسی ہونی چاہیے. تو میں کبھی بھی میرے اندر ایک اہتمام آ گیا ٹی وی میڈیا کے لوگوں کے اندر اہتمام, جبکہ سوشل میڈیا میں کوئی بس یار موبائل اٹھاؤ شروع ہو جاؤ, آپ کیسے دکھ رہے ہو یہ میٹر نہیں کرتا, آپ ایون کیا بول رہے ہو یہ بھی شاید میٹر نہیں کرتا. اب بولنے کے لحاظ سے بھی میرا اپنا ایک ایڈیٹوریل ہے کہ میں اس کی ریسرچ میری کتنی ہے, یا میں اس میں جو بول رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا وہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. یا ایک ٹی وی کے اندر ایک سینسر بورڈ بھی ہوتا ہے. جب ہم اپنا شو کر رہے ہوتے ہیں تو سینسر بورڈ ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بات آن ایئر جا سکتی نہیں جا سکتی, اسی حساب سے ہم بول رہے ہوتے ہیں. خود احتسابی کا عمل چل رہا ہے, بالکل وہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ وہ بھی نہیں ہے. تو اب ایک جو لوگ میڈیا کے لوگ ہیں, کیونکہ ان کی ایک لائف اسٹائل وہ بن گیا ہے, تو اس لیے ان کو مشکل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ. وہ اس کو جو ہے نا وہ اس ریس کو پکڑ نہیں پا رہے. نہیں, اس میں پھر رائے یہ بھی رضوان صاحب کہ ایک وقت میں ایک کام ہو جاتا تھا. اب آپ کو اس میڈیا انڈسٹری میں اپنے سروائیول کے لیے, مثال کے میری جیسے مثال ہے, میں جیسے ایک پروگرام اینکر ہوں, آپ بھی ہیں, آپ اور بھی کام کر رہے ہیں, ہم پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں, پھر ریسرچ کا کام بھی ہم سے خود سے کرنا پڑتا ہے. یعنی وی آر ویئرنگ ملٹیپل ہیٹس, ہم بہت سی چیزیں پہنے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے شاید یہ بھی سروائیول ہو, لیکن اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی بہت دباؤ ہے ان چیزوں کے اندر. کوئی آسان چیز نہیں ہے. مطلب میڈیا کے اندر کوئی اب لوکریٹو جاب نظر نہیں آ رہی اس طرح سے. دیکھیں نا, جو درمیانے درجے کے چینل ہیں ہمارے یہاں, جو ٹاپ چینلز ہیں وہ شاید 1-2 ہی ہیں یا 3 کہہ لیں بہت زیادہ. اس میں پھر بھی کسی حد تک آپ کو سہولتیں موجود ہیں آپ کے ساتھ. ادروائز جو چینلز ہیں اس میں آپ پروگرام اینکر جو ہے وہ پروڈیوسر بھی ہے, وہ ڈائریکٹر بھی ہے. جیسے میرا شو ہوتا ہے, میرا گرینڈ شو ہوتا ہے نا, میں یونیورسٹیز میں یا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کرتا ہوں. اسٹیج پہ 2 مہمان ہیں, سامنے آڈینس ہے. از اے ہیوج شو جو میں کرتا ہوں, ہفتے میں 2 دن کر رہا ہوتا ہوں. تو اب کتنا بڑا چیلنج ہے کہ میں اس کا ڈائریکٹر, پروڈیوسر, اینکر, رائٹر, کریٹو کے اندر آپ کہہ لیں جو کچھ, پھر اس کا جو ہے وہ گیسٹ کوآرڈینیٹر, اس کا لوکیشن کوآرڈینیٹر, اس کا آڈینس کوآرڈینیٹر, سب کچھ میں ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ سب کچھ جب خود ہیں تو, اور پھر آپ سوچیں نا کہ آپ پھر اپنا ایز این اینکر جو اصل کام ہوتا ہے اس میں آپ کی کیا کریٹیوٹی بچتی ہے جب آپ اس ٹینشن میں ہوں گے کہ باقی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے آپ. تو پھر آپ کا آف کورس کمپرومائز ہوتی ہیں چیزیں, آپ وہ کوالٹی نہیں دے سکتے. کمپرومائز بھی ہوتی ہیں, اور پھر جو مارکیٹ ریٹ ہے اس حساب سے پیسے بھی آپ کو نہیں مل رہے نا. پھر بہت سی چیزیں جو آپ کر رہے ہیں اس نہیں, وہ تو بالکل بھی نہیں مل رہا ہے. وہ تو میں نے کہا وہ تو شوق رہ گیا نا خالی, وہ تو پیسے تو نہیں رہے. اب جو ہمارے 2-3 چینلز کے علاوہ ان میں بھی 2-4 سلاٹ جو ہے آپ کے 8 بجے کے 10 بجے کے, اس کے علاوہ تو سب شوق میں کام کر رہے ہیں. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. اچھا رضوان صاحب یہ بتائیے گا پھر آگے کا پھر سولوشن کیا ہے؟ پھر سولوشن تو یہی ہے کہ جو لوگ اس انڈسٹری میں رہنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کوئی مثبت بات بھی تو کرنی ہے نا. مثبت بات تو یہی ہے کہ آپ پھر سوشل میڈیا کی طرف آئیں. صحیح. اور اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم ایک اسلام آباد میں NDU میں ایک میڈیا ورک شاپ کے اندر تھے. تو 2 ویکس ہی ہم نے اٹینڈ کی. تو اس میں میڈیا کے بھی اینکرز تھے, اس میں سوشل میڈیا کے بھی لوگ تھے. تو میں ایک دفعہ ایک لنچ پہ بیٹھا ہوا تھا, اس میں میری ٹیبل پہ سارے سوشل میڈیا کے ٹاپ جو یوٹیوبرس ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا, کہنے لگے کہ بھائی آپ پراپر سوشل میڈیا کیوں نہیں کرتے, مجھ سے سوال کیا انہوں نے. اور آپ کی تو یوتھ پارلیمنٹ ہے, 40,000 ایلیمنائے اس کا, اتنی بڑی تعداد ہے. پھر اس کے علاوہ ایک لانگ جرنی ہے یونیورسٹیز کے ساتھ. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس لیے نہیں کر پاتا کیونکہ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو, آپ سوشل میڈیا کرتے ہو نا, تو آپ اس کے علاوہ کوئی اور کام کرتے نہیں ہو. میں بہت سارے کام کرتا ہوں. تو یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پر اگر آپ نے سکسیس دینی ہے تو آپ کچھ اور نہیں کر سکتے. آپ کو ڈیلی, آپ وہ ایک ریس ہے. اچھا اس میں جو ہے نا میرٹ بہت زیادہ ہے,
ٹی وی پہ تو پھر بھی چل جاتا ہے, کچھ بھی شو کر لو چلو ٹھیک ہے. ٹی وی ٹیلی ویژن پہ تو مثلا اینکر کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ جو پروڈیوسر, جو اگر غلطی سے کوئی چینل والا پروڈیوسر دے بھی دے, یا چینل کے مالکان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کیا آن ایئر کر رہے ہو, کون سا گیسٹ ہے آپ کے پاس. جب اسکرین پہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اچھا آج رضوان صاحب کا ٹاپک یہ ہے ٹھیک ہے. تو وہاں تو بہت زیادہ کوئی میرٹ ایسا کوئی خاص نہیں ہے ہمارے درمیانے درجے کے چینلز کے اندر. لیکن جو یوٹیوب ہے اس میں ایک میرٹ ہے, اس میں ڈیلی بنیاد پہ وہ آپ اس کو جو ہے نا وہ ڈاج نہیں دے سکتے کسی طرح سے, آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. تو آپ محنت کیجئے اس کے اندر, تو یہ پازیٹیو بات یہی ہے. اور اس میں ایک ٹائم لگتا ہے. میں کتنے ایسے دوستوں کو, کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے جو ہے محنت کی اور اس میں سیکریفائس دینی پڑتی ہے. شروع کا 1 سال سیکریفائس کا ہے, اس میں زیادہ تر وہ لوگ کامیاب ہو گئے جن کا کوئی اور پروفیشن بھی تھا, جہاں پہ ان کا کچن چل رہا تھا, انہیں پرواہ نہیں تھی ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی تھی کہ ان کو ایک گلومی پکچر یہ بھی ہے کہ بہت سے, آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو جنرلائز دس, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے صحافی حضرات, چاہے وہ ینگسٹرز ہوں یا آگے کے ہوں, ان کا مطالعے کی بھی کمی ہے غالباً, اور اخبارات سے بھی دلچسپی. مطلب میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ تو میں نے اخبار پڑھ کے ہی سیکھا ہے. مطلب میری ڈیلی کی پریکٹس ہے, اگر جب تک میں پاکستان کے کوئی 2-3 مشہور انگریزی اردو اخبار نہ پڑھوں, تو کیونکہ بولنے کے لیے بھی تو کچھ لفظ چاہیے نا آپ کو, پھر آپ سینس کرتے ہیں اپنے دماغ میں کوئی کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے رپورٹرز حضرات جن کی کوئی اسپیسیفک بیٹ کے علاوہ, اور جو ہمارے کچھ اینکر پرسنس ہیں, وہ شاید ان کو پڑھنے کا بھی شوق اتنا نہیں ہے. کہ یہ بھی ایک طرح سے اس چیز کا بھی نقصان ہو رہا ہے. اب مجھ سے اگر آپ 2 سال پہلے سوال کرتے تو میں آپ سے ایگری کرتا 100%. لیکن پچھلے 2 سالوں میں میری شاید تھوڑی سی سوچ بدلی ہے اس حوالے سے. وہ یہ ہے کہ اصل چیز پڑھنا نہیں ہے, اصل چیز جو ہے وہ اس سوچ کا آپ کے اندر آنا ہے کہ آپ کو کتنی نالج ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں اگر ایک بک پڑھتا ہوں یا اخبار پڑھتا ہوں, میں بھی دن میں 2 اخبار پڑھتا ہوں, جو ٹاپ ہمارا انگریزی کا اور اردو کا, دونوں اخبار میرے گھر آتے ہیں, میں لازمی 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں. لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر آپ کے اندر سوچ ہے پڑھنے کی, تو آج شاید سوشل میڈیا زیادہ اسٹرانگ ہے اس معاملے میں بھی, کیونکہ مجھے اخبار میں بھی عموماً کچھ نہیں ملتا فرینکلی. اب جو صورتحال ہے اس میں بھی کوئی ایسی کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں آ رہی. تو آپ کے پاس اگر آپ یہ کہ سرچ آپ کیا کر رہے ہیں, امپورٹنٹ بات یہ ہے. آپ اگر سوشل میڈیا پہ سرچنگ پہ آپ کی کیا چیز ہے, آپ کون سی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. اگر میں ایک پوری کتاب پڑھتا ہوں, لیکن اگر میں ایک 5 منٹ کی ایسی ویڈیو دیکھ لیتا ہوں کہ جس میں اسمارٹ جو ہے نا وہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی, تو آپ سوچیں کہ میں جو پوری کتاب 3 دن میں پڑھتا, وہ میں 5 منٹ کی ویڈیو میں مجھے وہ چیز مل رہی ہے. پھر آپ کتنا سسٹین کرتے ہیں. میں آج ہی ایک کانفرنس میں تھا, تو کانفرنس تو خیر آئی ٹی کی تھی وہ, لیکن مجھے لگا کہ بہت بورنگ ہو گیا ہے, یعنی کہ بہت زیادہ ہم نے شاید پینل ڈسکشن کر لیے. تو میں نے بیچ میں ایک بریک دیا, تو میں نے سوالات کرنے شروع کیے آڈینس سے. میں نے کہا مجھے بتائیں ایک دن میں کراچی میں کتنے موبائل چھنتے ہیں. ایک تفریح میں نے پوچھی. اب وہ سارے بڑے سی اوز لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آئی ٹی کے. اب مجھے بس ڈفرینٹ کوشچنس آنے شروع ہو گئے. میں نے کہا بھائی دیکھیے 2025 کا ایوریج بتائیں آپ مجھے, میں ایک دن کا پوچھ رہا ہوں. تو مجھے شاید کوئی صحیح جواب نہیں. میں نے کہا بھائی 50 موبائل ایک دن میں چھنتے ہیں کراچی میں. میں نے دوسرا سوال, موٹر سائیکل کتنی چھنتی ہیں یا چوری ہوتی ہیں ایک دن کے اندر. اب انہوں نے بتایا, کچھ لوگوں نے اپنی رائے دی, انہیں لگا جتنے موبائل چھنتے ہیں اس سے کم چھنتی ہوں. میں نے کہا نہیں, موٹر سائیکل زیادہ جاتی ہے چوری اور چھننے کی, وہ 125 ہے ایک دن کی ٹھیک ہے. پھر میں آگے بڑھتا چلا گیا کہ بھائی ایک دن میں لوگ آئس کریم کتنی کھاتے ہیں, ایک دن میں دنیا کی آبادی کتنی بڑھتی ہے, ایک دن کے اندر کتنے لوگوں کی اموات ہوتی ہے, ایک دن کے اندر جو ہے وہ کتنے لوگ جو ہیں وہ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں, ایک دن میں کتنی ای میل کی جاتی ہیں. تو میرے پاس کوئی 100 کوشچن تھے 1 ڈے کے. اچھا وہ ایک انٹرٹینمنٹ بھی رہا کہ چلو لوگوں کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا. لیکن دیکھیے, تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت سی چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں. ہمارا دل ایک دن میں کتنی بار دھڑکتا ہے. تو یہ سمپل نالجز ہیں. اگر آپ کے پاس آج جو میں جنزی سے جب ملتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میں ان میں بڑا پازیٹیو چیزیں بھی دیکھتا ہوں. تو وہ تو کتاب نہیں پڑھتے, وہ تو اخبار نہیں پڑھتے, لیکن وہ شاید ہم سے زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں. کبھی کبھی کچھ چیزوں میں سرپرائز کر دیتے ہیں. انفارمیشن, آئی تھنک انفارمیشن اور نالج میں کہیں نہ کہیں ہمیں فرق کرنا پڑتا ہے. انفارمیشن تو یہ ٹھیک ہے کہ فون کیسے چلانا ہے, یہ انفارمیشن ہے, لیکن غالباً میری یہ سوچ ہے, غلط بھی ہو سکے, نالج جو ہے وہ غالباً آپ کو بٹوین دا لائنس دیکھنے کا بھی زاویہ دیکھتی ہے, ایک انالیٹیکل مائنڈ سیٹ بھی پیدا کرتی ہے. جو میں محسوس کر رہا ہوں, تجزیاتی عمل غالباً اب بہت کم ہو گیا ہے لوگوں کا. مطلب مشاہدات اور وہ آپ کو پڑھنے لکھنے سے ہی غالباً مستحکم ہوتے ہیں. اس کے بیسس پہ آپ ایک انالیسس کرتے
کرتے ہیں آگے کے حوالے سے, ماضی کی مثالوں سے, وہ آج کل کے کچھ نوجوانوں میں اس چیز کی اس متعلقہ فیلڈ بالکل وہ دیکھیں وہ ڈیپتھ تو کم ہو گئی ہے نا. اب کس نے جو اشفاق احمد کو پڑھا ہوگا, یا کس نے بانو قدسی کو پڑھا ہوگا, یا کس نے مشتاق احمد یوسفی کو پڑھا ہوگا, یا کس نے جو ہے وہ مختار مسعود کو پڑھا ہوگا, یا کس نے جو ہے وہ پوری پوئٹری کی کتابیں پڑھی ہوں گی, جو سب کچھ ہم ایز اے ڈبیٹر کرتے رہے ہیں. تو آف کورس وہ چیزیں تو نہیں ہیں, لیکن آپ لا بھی نہیں سکتے. مسئلہ تو یہ ہے نا, آپ لا بھی نہیں سکتے. تو اب آپ یہ ہے کہ آپ اسمارٹ ورک کروا لیں چلیں ان سے. تو وہ اب آپ مثال کے طور پہ میں پوئٹری کی بات کروں تو اب پہلے میں پوری دیوان خریدتا تھا, میرے گھر اب آئیں گے ہزاروں کتابیں, لیکن اب مجھے جو پوئٹری کا مزہ مجھے اب میرے موبائل فون پہ آتا ہے پڑھنے میں, اور میرے پاس اور جو میں اسکرین شاٹ لیتا ہوں تو دن میں میرے پاس کم سے کم میں نوٹ کرتا ہوں کبھی تو ایک دن میں 50 سے زیادہ اسکرین شاٹ لے چکا ہوتا ہوں. اب میرے پاس کتنا ڈیٹا آ گیا ہے ایسے پوئٹری کا یا کچھ اچھی کوئی بات کا, وہ نالج مل رہی ہے. اچھا رضوان صاحب, بالکل ہمارے پاس ہم آپ کے ساتھ تشنگی رہے گی کیونکہ وقت کم ہے اور میں چاہوں گا کہ گفتگو طویل ہو. بس 2-3 سوال مجھے آپ سے اور کرنے ہیں. یہ بتائیے گا جو یوتھ پارلیمنٹ کا آپ نے کانسیپٹ لے گئے تھے 2005 میں, اس کے پیچھے سوچ کیا تھی, یہ ہم جاننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں. کیونکہ اور وہ جو لڑکے تھے, یہ لڑکیاں جو تھیں, اس وقت کہاں ہیں, کہ کسی بڑی پوزیشنس پر ہیں, یا انہوں نے صرف شوقیہ کیا تھا, کوئی فائدہ ہوا ان کا؟ دیکھیں آپ جب کسی پولیٹیکل پارٹی میں جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی بیس جو ہے کوئی اسٹوڈنٹ یونین ہے. وہ ایک بڑا زبردست نظام تھا کہ کسی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی, الیکشن ہوتے تھے, اور وہ یہ آج والا امیج نہیں تھا کہ جناب ایک دوسرے فائرنگ ہو رہی ہے, ڈنڈے مارے جا رہے ہیں, بلکہ جو بیسٹ بچہ ہوتا تھا وہ الیکشن جیتتا تھا. تو اور وہ پھر بہت ساری حمد ثابی سرگرمیاں اسے کہتے ہیں وہ کرتے تھے. جب اس میں پابندی لگی تو ایک خلا پیدا ہو گیا. تو میں مختصر, ظاہر بات آپ کا ٹائم کم ہے تو میں مختصری بات کروں گا. تو ہم نے اس کا ریپلیسمنٹ دیا یوتھ پارلیمنٹ کہ یہاں پر آئیں گے, یہاں وہ پولیٹیکل ٹریننگ ہوگی, یہاں وہ لیڈرشپ ٹریننگ ہوگی, یہاں وہ الیکشنز ہوں گے, یہ چیزیں ہوں گی. تو آپ کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی آئے گی, اور پاکستان کے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے ان کے کیا رائٹس ہیں, پاکستان کے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے, پاکستان کی کیا پالیسیز ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہم نے 21 سال ہو گئے, ابھی بھی سلسلہ جاری ہے, آج کی تاریخ میں بھی جاری ہے. تو ان 21 سالوں میں آف کورس کچھ 40,000 سے زیادہ نوجوانوں نے ہمیں جوائن کیا, اور اس میں آف کورس جو ہمارے ایلمنائی ہیں وہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز میں گئے, وہ آزاد تھے, وہ کسی پارٹی کو بھی جوائن کریں, وہ یا کسی بھی شعبے میں گئے, میڈیا میں بہت نوجوان موجود ہیں, یا کسی بھی شعبے میں گئے تو وہ کچھ نہ کچھ ڈفرینس انہوں نے کریٹ کیا, انہیں ایکسپوجر ملا. دیکھیں ہم جب وہ الیکشن میں حصہ لیتے تھے, پھر گورنر ہاؤس میں آ کے حلف لیتے تھے, ایک حلف لینا گورنر سے ایک پریسٹیج ہے نا, اس کے پیرنٹس کے لیے بھی بڑی بات ہے. یا پھر ہماری فیڈرل کیبنٹ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے, ادھر جا کے حلف لینا. پھر دنیا میں کوئی 50 سے زیادہ ملکوں میں نوجوانوں نے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو, میں خود بھی کوئی 40-50 ملکوں میں گیا ہوں. تو اس طرح وہ آپ کی لائف چینج ہوتی ہے, آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے. اچھا انہی راستوں سے پھر آپ کا کیریئر بنتا ہے, انہی چیزوں سے آپ کو کوئی سی او ملتا ہے کسی کانفرنس کے اندر, وہ کسی کی جاب لگ جاتی ہے, پھر آپ کا سی وی کہیں جاتا ہے تو وہ 4 MBA آئے ہوئے ہیں, لیکن ایک ان میں وہ ہے جو یوتھ پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہے یا اس نے اپنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, تو اس کو ایک پرائرٹی ملتی ہے, وہاں نیٹ ورکنگ بھی ملتی ہے. بالکل, اور یہ آپ نے بہت ہی ایک بہت بڑا کام کیا ہے, نو ڈاؤٹ سے بہت سے لوگ مستفید ہوئے. ہمارے نیٹ ورک میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یوتھ پارلیمنٹ میں رہے ہوئے, میڈیا کے بہت ٹاپ پوزیشنس میں بھی رہے. اسی طرح سے جو میرا شو تھا کیفے ویژن, اس کی جو خاص بات تھی, جو میں نے 5 سال انڈس ویژن پہ کیا, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں, اور وہیں سے یوتھ پارلیمنٹ بنی تھی, بیسیکلی اس شو کی وجہ سے بنی تھی. تو اس میں ہر دفعہ ایک نیا سنگر آتا تھا. جیسے کتنے ایسے فیمس سنگر ہیں جنہیں پہلی بار وہ کیفے ویژن میں آئے, کتنے ایسے آج اینکرز ہیں, ایکٹرز ہیں, پولیٹیشین ہیں, جو جب مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہمیں زندگی میں پہلی بار ٹی وی پہ آپ کے شو میں آئے تھے. تو وہی ایک پلیٹ فارم تھا آف کورس. تو اصل چیز تو پلیٹ فارم دینا ہے, اپارچونیٹی دینا ہے. دیکھیں یہی گورنمنٹ کا, ریاست کا کام ہوتا ہے کہ آپ مواقع دیں لوگوں کو. وہ مواقع نہیں ملیں گے تو یہ بچے کہاں جائیں گے, مواقع نہیں ملیں گے بچے کہاں جائیں گے. رضوان صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو میڈ ان پاکستان اب آپ کام کر رہے ہیں, یہ بھی بہت ہی بڑا انیشیٹو ہے, اس کی کیوں ضرورت پڑی آپ کو اس کام کی, اور کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ آپ نے لائن کیوں کیا تھا آپ کو؟ میں نے سوچا کہ یار کوئی کوئی ایسی چیز میں سوچوں کہ جو بہت سارے سوالوں کا جواب ہو, جس سے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ سیف ہو سکے. تو اس کا جواب میڈ ان پاکستان میں مجھے ملا. میں آپ کو بتاؤں, میں یوتھ پارلیمنٹ آلریڈی چل رہی ہے پچھلے 21 سالوں سے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو اسٹارٹ میں ایک یوتھ پارلیمنٹ کے پروجیکٹ کے طور پہ اسٹارٹ لیا. 4-5 سال تک ہم ویسی چیزیں کرتے رہے ہیں. دین مجھے محسوس ہوا کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس کو الگ سے ایک ادارہ بنانا چاہیے. پھر ہم نے 2022 میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بلایا کراچی, اور
35 CEOs کو ہم نے ایوارڈ دلایا, عارف الوی صاحب کو. عارف الوی صاحب کو. اور پھر وہاں سے ہم نے جو ہے اس کا ایک نیا سفر شروع کیا. پھر ہم نے میڈ ان پاکستان پروڈکٹس اور سروسز کے جو CEOs ہیں انہیں ہم لے کے یورپ گئے, پہلے امریکہ گئے 2023 میں, دین 2025 میں ہم مئی میں ہم UK لے کے گئے, ہاؤس آف لارڈ میں آ کے ہم نے پروگرام کیا. پھر ہم جو ہے وہ جولائی اگست میں امریکہ گئے, وہاں پہ جا کے ڈفرینٹ چیمبرس کے ساتھ ایمبیسیز کے ساتھ پروگرام کیے. پھر ہم اکتوبر میں دوبارہ UK گئے, ایک دفعہ پھر ہم UK لے کے گئے 2025 میں. پھر ہم سعودی عرب گئے ریاض, پچھلے دنوں ہم موراکو گئے, اور اس سال بھی ہم جو ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں ڈیلیگیشن لے کے, دین UK جا رہے ہیں. اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے رضوان صاحب, ایک جو یورپین یونین کا جو ایک ہے ہمارا GSP+ اسٹیٹس, اس کے بعد سے کچھ مختلف متضاد آراء رہتی ہیں نا. ابھی ان کی وہاں کی ہائیلی ریپرزینٹیٹو پاکستان آئی بھی تھیں, ان کی ایک پریس ریلیز آئی, پھر پاکستانی گورنمنٹ کا ایک موقف رہا ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ پاکستان کے بزنسز یورپ میں فلرش کر رہے ہیں, یا ان کے ایکسپورٹس کی مارکیٹ ابھی کمپیٹیٹو ہے؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں اور پاکستان میں جو لوگ چاہتے ہیں ان کی ایکسپورٹ بڑھے, آف کورس ان کو بہت چیلنج ہے, بہت چیلنج ہے ان کو. کیونکہ دیکھیں چیلنج اس وقت آتا ہے کہ جب کسی بھی کام کے اندر 3 لوگ مقابلہ کر رہے ہیں, اور وہ 2 کوئی بھی پروڈکٹ جو بنا رہے ہیں وہ آپ سے سستی بنا رہے ہیں, تو آپ سے سستی دیں گے, آپ کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پاکستان میں جو انرجی کرائسس ہے, گیس, پانی, بجلی, پھر لینڈ مہنگی ہونا, پھر ظاہری بات ہے کاسٹ آف پروڈکشن جو بڑھ گئی ہے, تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے. لیکن پھر بھی ہم ڈینم میں کیونکہ ایک اسپیشلٹی رکھتے ہیں, تو اس میں ہمیں ایک ایج مل جاتا ہے. امریکہ میں بھی, یورپ میں ہم جو ہے وہ ٹاول کے اندر تھوڑا ایج رکھتے ہیں, تو ادھر ہمیں مل جاتا ہے. ہم جو ہے وہ پہلے ہم کاٹن میں بھی ہمارا بہت بہتر ہوتی تھی, اب وہ نہیں ہے. اسی طرح سے جیسے پنک سالٹ کی بات کی جاتی ہے پاکستان کی, اس میں ہمیں ایک ایج مل جاتا ہے. پھر ہمارے جو سرجیکل آئٹمس ہیں وہ دنیا میں بڑی اس کی ایک مانگ ہے, اور وہ میں خود بھی حیران ہو جاتا ہوں. ابھی موراکو میں بھی ایک ایگزیبیشن ہم نے اٹینڈ کی سرجیکل آئٹم کی, اس میں سب سے زیادہ پاکستان کے اسٹالس تھے, تو ہمیں پرائڈ ہوتا ہے. اسی طرح سے جو آپ سوچیں فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے, ہماری ٹیم نہیں ہے لیکن ہر ٹیم ہماری فٹ بال سے کھیل رہی ہے, تو وہ جو ہمارے اسپورٹس پروڈکٹس ہیں اس میں ہمیں ایک ایج حاصل ہے. تو جہاں پہ دیکھیں جہاں پہ ہمیں کہیں کوئی ویلیو ایڈیشن حاصل ہے, تو وہیں ہم گرو کر جاتے ہیں. لیکن اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے نمبرس کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. پچھلے 20 سال سے ہماری ایکسپورٹ بڑھی نہیں ہے, ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. راز صاحب بالکل وقت اب ختم ہونے والا ہے, میں نہیں چاہ رہا گفتگو ختم ہو آپ سے, لیکن بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے جو آپ کا ایکسپیرینس ہے. اور ناظرین بہترین بات یہی ہوتی ہے کہ خلاصہ کر دیا جاتا ہے اتنی طویل سفر کا, اور بہت کم لوگ ایسا ہنر رکھتے ہیں اتنی جو ہے مفصل گفتگو کریں, اور لیکن مختصر وقت میں اور جامع گفتگو کریں. راز صاحب یہ بتائیے گا, کراچی آپ کا بھی شہر ہے, میرا بھی شہر ہے, ہم اس شہر کو اون کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا شہر ہے, اور میڈیا کے حوالے سے بھی یہاں پہ متضاد بہت سے ایک تاثر ہے کہ پنجاب میڈیا جو ہے یہاں سے جا رہا ہے کراچی سے. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے, کبھی اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن جب 2005 میں یا 2003 میں جب آپ نے کراچی سے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا, اس کراچی کو اگر آپ دیکھتے ہیں اور اس کراچی کو اگر آپ دیکھتے ہیں, فرق کتنا آ چکا ہے؟ اس وقت 18 سال پیپلز پارٹی کے دور کے شروع نہیں ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. آج یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ نان اسٹاپ آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے تمام اختیارات جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے پاس ہیں, تو انہوں نے کیا ڈیلیور کیا اگر وہ نان اسٹاپ رہے یہاں پر. اگر ہم لاہور کا موازنہ کرتے ہیں تو وہاں جو بھی وزیر اعلیٰ رہا, چاہے وہ شہباز شریف ہوں, چاہے پرویز الہی ہوں, چاہے عثمان بدار کا نام نہیں لے سکتا خیر میں, لیکن اب مریم ہیں, تو انہوں نے لاہور کو کیسے اون کیا, اور کراچی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں جو اتنے سالوں سے ایک ہی ہیں, تو وہ انہوں نے کراچی کو کیسے اون کیا. 10 سالوں سے ایک ہی تھے, اب کچھ 10 سالوں سے ایک ہی ہیں, قائم علی شاہ صاحب تھے اور وہ, تو انہوں نے کتنا جو ہے وہ اون کیا کراچی کو, یا کراچی میں کیا ڈیلیور کیا. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کراچی دیکھیں اس پر میری ظاہری بات ہے بہت ویڈیوز آئی ہیں, کراچی پہ بہت آواز اٹھائی ہے, اور کراچی میں بہت پوٹینشیل ہے. جو آپ دیکھیں نا, ہم اپنی کانفرنسز ایونٹس, ہمیں خوش فہمی والا پوٹینشیل ہے, واقعی ہے پوٹینشیل. نہیں, کراچی میں بہت پوٹینشیل ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ لاہور اسلام آباد کی سڑکیں بنا دیں گے, پانی دے دیں گے, سب چیزیں دے دیں گے, لیکن پھر بھی وہ بزنس نہیں دے پائیں گے جو آج بھی کراچی میں موجود ہے. ٹھیک ہے, آج بھی کراچی میں سب کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی کراچی اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا ہے نا. تو کراچی میں بہت پوٹینشیل ہے. اب میں جب ایونٹس کانفرنسز کرتا ہوں تو میں کراچی میں کرتا ہوں, میں اسلام آباد میں کرتا ہوں, مجھے بڑا امیزنگ لاس ہوتا ہے. میں لاہور کرتا ہوں, بڑا امیزنگ لاس ہوتا ہے, کیونکہ ایون جو لاہور کے لوگ ہیں یا اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ بھی کراچی آ کے کرتے ہیں. تو اس کا مطلب اس شہر میں کچھ تو ہے.
پھر آپ دیکھیں کہ کراچی کے لوگوں نے اپنے قدموں پہ کیا کچھ بنایا ہوا ہے, کتنے ہاسپٹلز ہیں جو ان کو چلا رہے ہیں, کتنے اسکولز ہیں, کیا کچھ ہے. تو یہ اس شہر کا پوٹینشیل ہے نا. دنیا میں جب NGO سیکٹر یا پرائیویٹ کی بات کی جاتی ہے فلنتھراپی کی, تو اس میں تو نمبر 1 ہے کراچی. تو اب فیلئر آ رہا ہے گورنمنٹ کا, بنیادی طور پہ فیلئر آ رہا ہے گورنمنٹ کا, لوگوں کا فیلئر نہیں ہے. یہاں کے لوگوں کا فیلئر نہیں ہے. یہاں کے تو لوگ, یہاں کی تو سستا شہر ہے. یہاں پہ ہر آ کے پورے پاکستان سے لوگ آ کے یہاں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, رینٹ پہ رہ لیتے ہیں, ہر ایک کو ہر فیسلٹی مل جاتی ہے یہاں پہ. لیکن جو فیلئر ہے گورنمنٹ کا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر پا رہی. اور گورنمنٹ سے بھی جو مطالبہ ہوتا ہے نا, وہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری آپ کراچی میں پیسہ خرچ کر دیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, وہ مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ کراچی کے نام پہ جو آپ کو پیسہ مل رہا ہے وہ کراچی پہ لگ جائے. کراچی اگر 70% ریونیو دیتا ہے تو ظاہری بات ہے کراچی یہ تو نہیں کہہ سکتا جناب ہم 70% ریونیو دیتے وہ 70% ہمارے پہ لگا دو. ایسا تو پاسبل نہیں ہے, کیونکہ آپ کا ایک طریقہ کار ہے کہ پورے پاکستان سے جہاں بھی بجلی جمع ہوگی یا جہاں سے بھی پیسے جمع ہوں گے وہ نیشنل گرڈ میں جائیں گے. لیکن اس میں ایک تاثر یہ بھی ہے, آبادی کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں ہیڈ کوارٹرز ہے نا, مطلب کمپنیز کے آرگنائزیشنس کے, تو یہ کہنا ہے کہ پورا کراچی کما کے دے رہا ہے یا 60-70%, تو اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات پوری طرح سے صحیح نہیں ہے. یہ پوری طرح سے صحیح ہے. آپ ہیڈ کوارٹر لے جائیں نا پھر کہیں اور چلا کے دیکھ لیں پھر آپ, اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بزنس کیپٹل ہوتا ہے آپ کا, اس میں کوئی وہ نہیں کرنا چاہیے. خیر, تو آپ جو ریونیو کراچی کریٹ کر رہا ہے وہ نیشنل گرڈ میں جائے گا. جو بجلی پورے پاکستان میں یا گیس کہیں سے بھی نکل رہی ہے وہ نیشنل گرڈ میں جائے گی, اور آبادی کے حساب سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی. اور یہ بات صحیح ہے. اس میں ہم NFC کا فارمولہ یہی ہے, اور ہم ایک ملک ہیں, ہم ایک اکائی ہیں. تو اس میں کراچی والوں کوئی اختلاف یا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 70% دے رہے ہیں, اور پاکستان کی جو آبادی ہے کراچی اس کا تقریباً 10% بنتا ہے. تو وہ ہمیں اس کا آبادی کے حساب سے 10% ملتا ہے نا. 70% دے رہے ہیں لیکن ہمیں 10% ملتا ہے. بس وہ 10% صحیح طرح لگ جائے. اگر وہ 10% صحیح طرح لگ گیا تو کراچی کی تقدیر بدل جائے گی. سوال صرف یہ ہے, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس 10% میں بھی وہ نہیں لگتا, اس کا بھی 1% لگتا ہے. مسئلہ یہ ہے سارا. وہ جو پیسہ کراچی کے نام پہ کراچی کو ملتا ہے جو اس کا حق ہے, اگر وہی لگ جائے صحیح, اسی میں کرپشن نہ ہو, اس میں فالتو کی سیاسی بھرتیاں نہ ہوں, فالتو کی تنخواہوں پہ پینشنوں پہ جو پیسہ چلایا جاتا ہے اس کے بجائے وہ پیسہ کراچی پہ لگ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کراچی میں کافی ہے, وہ پیسہ کافی ہے, وہ پیسہ کافی ہے اگر صحیح یوٹیلائزیشن. بس صرف یوٹیلائزیشن کا مسئلہ ہے, صرف نیتوں کا مسئلہ ہے, صرف کرپشن چھوڑنے کا مسئلہ ہے. وہ پیسہ بہت ہے کراچی کے لیے, اور ہر شہر کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے. مقصد یہ کوئی کراچی انوکھا نہیں ہے, باقی جگہ بھی ان کو ان کی آبادی کے حساب سے پیسہ مل رہا ہے. رضوان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس ڈسکشن ختم کروں. آخر میں کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ کوئی نوجوانوں کو, پاکستان کے جتنے بھی خاص طور پہ جو آپ کو دیکھتے ہیں, ان کا جو پروگرام آتا ہے GTV پہ, اور مختلف یہ بزنس پرسنالٹیز پولیٹیکل فگر سے ڈسکشنز کرتے ہیں, اور پھر عوام کے سوالات بھی ہوتے ہیں, اور روڈ شوز کے یہ ماہر ہیں, یہ جانتے ہیں کہ عوام سے کس طرح سے گفتگو کی جائے. اور آج بھی کراچی کے مختلف ایشوز پر یہ جیسے یونیورسٹی روڈ پہ انہوں نے پروگرامس کیے ہیں. کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیں کامیابی ملی ہے انٹرنیشنلی طور پہ, اور بڑی کامیابی ملی ہے ہمیں. دنیا میں پاکستان کی عزت بنی ہے. ہمارا پاسپورٹ تو خیر اس سے اوپر نہیں گیا ہے. مقصد ایسا نہیں ہے کہ ہر ملک بول رہا ہے کہ آؤ میں تمہارے ویزے لگا دوں جو اپلائی کرے, لیکن چلیں ایک نام پاکستان کا بنا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب ہمیں پاسپورٹ کو عزت کروانی ہے. وہ ہوگی پر کیپٹل انکم سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جب لوگوں کا پر کیپٹل انکم بڑھے گا تو خود بخود پاسپورٹ کی ریٹنگ بڑھ جائے گی. وہ جنگیں جیت کے نہیں بن سکتی, وہ سالسی کر کے کہیں ٹاک کر کے نہیں بن سکتی. وہ معیشت میں انویسٹمنٹ کر کے بن سکتی ہے, وہ انڈسٹری لگا کے بن سکتی ہے. وہ جو ہمارے پیسے ہیں کرنٹ اسی کو صحیح یوٹیلائز کر کے بن سکتی ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ نیچے جو ہے نا, جب پیسے وہ لگنے کی بات آتی ہے تو نیچے جو ہے وہ کرپشن کی جو جالی ہے نا اس سے وہ نیچے نکل جاتے ہیں, تو وہ لگتے نہیں ہیں. تو میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے آرمی چیف سے مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ ایک بنیان المرصوص جو ہے وہ باہر ہو چکا, اس میں ہم کامیاب ہو گئے الحمدللہ. اب ایک پاکستان کے اندر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر جو ہے ایک بنیان المرصوص کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کوئی تکلف کی بات نہیں رہی, یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے, یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی اداروں کے نام بتا دوں یا کرپشن ہوتی ہے, یا میں کوئی لسٹ دے دوں آپ کو جہاں پہ وہ جو پانی ہے وہ نیچے جا رہا ہے سارا کرپشن کا. یہ ایوری بڈی نوز,
کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو آپ 28ویں ترمیم کے حق میں ہیں. وہ ایک الگ موضوع ہے. نہیں اگر مثال کے طور پر 28ویں ترمیم نہیں ہوتی تو کیا مطلب کرپشن نہیں روکے گی؟ مثال کے طور پر 28ویں ترمیم کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جناب اگر صوبے کو پورے پیسے دے دیے تو اس میں سے آدھے کرپشن میں چلیں گے. خد و خال غالباً کچھ پرپورشن یہ ہے کہ بلدیاتی اختیارات مضبوط ہو جائیں گے. اچھا, بلدیاتی اختیارات اگر مضبوط ہو گئے اور بلدیات میں پھر کرپشن ہو, پھر کیا کریں گے آپ؟ بلدیات میں بھی سیاسی بھرتیاں ہوں, پھر کیا کریں گے؟ مسئلہ سوچ کا ہے, مسئلہ اس ایٹیٹیوڈ کا ہے. دیکھیں ایک وقت تھا کہ لوگ جو ہے نا اشرافیہ کے یا جو لوگ کرپشن کرتے تھے ان کے خلاف تھے. جو ایکٹیوسٹ ہوتے تھے نا, جو پولیٹکس میں لوگ آتے تھے, وہ کہتے تھے, نئے لوگ جو آتے تھے وہ بولتے تھے کہ یار ہم آ کے پاکستان کو ٹھیک کریں گے. آج مقصد چینج ہو گیا, آج لوگ ویسا بننا چاہتے ہیں. لوگ بولتے ہیں یار یہ پیسے بنا کے آج اس بنگلے میں پہنچ گیا ہے, اس گاڑی میں پہنچ گیا, میں بھی وہ کروں گا. تو ہم نے سائنس ہی بدل دی, پالیٹکس کی اور سیاست کرنے کی اور اوپر جانے کی ہم نے سائنس بدل دی. یعنی پہلے ہم ان چیزوں کے خلاف ہوتے تھے, منفی پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے. پہلے ہم ان چیزوں کے خلاف ہوتے تھے پہلے. آج ہم ویسے بننا چاہتے ہیں. ایک ایسا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا, جو اس یعنی جو پورا ملک کی 98% آبادی اس یعنی صادق اور امین کی ماننے والی ہے, اور کوئی صادق امین بننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہو گئی ہے. تو کیونکہ ہمارا کلچر چینج ہو گیا. یہ بیسیکلی قوموں کے کلچر ہوتے ہیں, نفسیات ہوتی ہیں. اب یہ چینج ہو گئی ہے, اور جو ایسا نہیں کرتا وہ یا تو بے وقوف ہے جی, اور اگر بیوقوف نہیں ہے تو پھر وہ سسٹم میں رہتا نہیں, اسے سائڈ میں بٹا دیا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا رضوان جعفر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے بہت ہی نہیں, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور آپ کی تعریف بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جناب بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ سوالات کا کمال ہے. بات یہ ہے گفتگو جواب سے ہی پھر سوال بنتے ہیں, اور آپ نے بہت بہترین جوابات دیے, اور پھر سوال کرنا تو ہمارا کام ہے. غالباً ہم اس کو مزید اور طولانی کر سکتے تھے, لیکن مختصر سے انشاءاللہ پھر سے میں آپ کو کبھی زحمت دوں گا. ورسٹیلٹی ہے ان کی اسپیچز کے اندر, اس سے ہم نے کچھ سیکھنے کی کوشش کی. آپ بھی اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیے, اس کو آگے پھیلائیے, شیئر کیجیے, اور اپنا کامنٹ سیکشن پہ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے شائستگی کے ساتھ, اور تاکہ اگر اس میں اور امپروومنٹ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم مزید اس کے اندر اور بہتری لائیں گے. تسمین جاوید کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.